بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فأن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. رواہ مالک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، یعنی گالی گلوچ کرنا یا جھگڑا کرنا میرا کام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کو فواحش، منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور آدمی بد کلامی کرے، یہ اس کو زیب نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کام کرنے یا غیبت کرنے کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ روزے میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں صحت و تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حافظ منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست رہو گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر و اطباء بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ روزہ کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے، اور رمضان میں جو ماجرا سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ 12-14 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت نرم گرم دال، پکوڑے، کچے پکے چنے اور طرح طرح کی چیزیں چند منٹ کے اندر معدہ کے اندر پہنچ جاتی ہیں اور کچھ بھی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ صرف روزہ کی برکت ہے۔ اگر طبعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس طرح خالی پیٹ بھرتی کر لینے کی وجہ سے معدہ سخت جو ہے وہ بیمار ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ روزے کی برکت ہوتی ہے۔ یہ روزے کے چند آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔